السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آپ حضرات کے سامنے آج اسالیب الانشاء کا چوتھا سبق لے کر آیا ہوں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو بھی اتنا ہی پیار دیں گے اور اتنا ہی سپورٹ کریں گے، اور یہ ویڈیو آپ حضرات کے لیے اتنا ہی مفید ہوگا جتنا پہلے ویڈیو کو آپ لوگوں نے سپورٹ کیا اور آپ لوگوں کے لیے پہلے کے ویڈیوز کارگر ثابت ہوئے۔ تو چلیے بغیر کسی دیری کے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یجب ان تعرف ان ما تدرسه من المواد كتدبير الصحة ومبادئ العلوم والجغرافية تستطيع ان تنتفع به عند معالجة الموضوعات التي لها صلة بهذه المواد. فالصحة تفيد في موضوع النظافة، ومبادئ العلوم تفيد في مصنع السكر، وفي الكتابة على حيوان أو نبات، والجغرافية تساعدك في فوائد الشمس والأنهار والبحار، والتاريخ يعينك في الآثار وفي الموضوعات الاجتماعية۔ تو چلیے سب سے پہلے اس کے مفردات کو حل کرتے ہیں۔ عرف یعرف عرفانا، جاننا پہچاننا، یہ آپ لوگوں کو پہلے سے معلوم ہے۔ درس یدرس درسن، درس یدرس درسن و دروسن، پڑھنا، کتاب کو غور سے پڑھنا۔ دبر الشیء یدبر تدبیراً، کسی کام کو مرتب انداز میں کرنا، منظم کرنا، ترتیب دینا۔ مبادئ، مبدأ کی جمع ہے کسی چیز کی بنیادی معلومات، کسی چیز کی بنیادی معلومات کو مبادئ کہتے ہیں۔ اسی سے مبادئ الفلسفہ وغیرہ جو مختصر سا رسالہ ہے، کتاب ہے، وہ اسی سے ہے، یعنی فلسفہ کی بنیادی معلومات۔ تو مبدأ مبادئ جمع ہے، اس کے معنی بنیادی معلومات۔ انتفع بشیء ینتفع انتفاعا، انتفع بشیء ینتفع انتفاعا، کسی چیز سے فائدہ اٹھانا، نفع اٹھانا۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ معالجۃ الموضوعات، یہ میں نے پہلے بتایا ہے۔ عالج الموضوع، کسی موضوع پر قلم اٹھانا، یہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ صلۃ جمع صلات، اس کے معنی تعلق ہے۔ صلۃ جمع صلات، اس کے معنی تعلق ہے، اور یہ اس کے بعد جو لفظ لائیں گے یعنی جس سے تعلق ہونا ہے اس پر با آئے گا، صلہ، یعنی صلۃ کا صلہ با استعمال ہوتا ہے۔ جیسے میرا زید سے تعلق ہے، اس کی عربی ہوگی لی صلۃ بزید، تو صلۃ جمع صلات اس کے معنی تعلقات کے آتے ہیں۔ افاد احد احدا یفید افادۃ، کسی کا کسی کو فائدہ پہنچانا، کسی کا کسی کو فائدہ پہنچانا، کسی کا کسی کے لیے مفید ہونا۔ مصنع جمع مصانع، مصنع جمع مصانع، کارخانہ۔ ساعد احد احدا علی کذا، میں نے پہلے بتلایا تھا کہ عموماً اس کا صلہ علی استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کا صلہ فی بھی آ جاتا ہے۔ اعان احد احدا فی کذا، کسی کا کسی چیز میں کسی کی مدد کرنا، کسی کا کسی چیز میں کسی کی مدد کرنا۔ تقریباً سارے مفردات اس کے آ گئے۔ اب ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، یعنی تو چلیے اب ہم ترجمہ کر لیتے ہیں۔ یہ جان لینا ضروری ہے کہ وہ مواد کہ جسے ہم پڑھ رہے ہیں، جیسے اصول حفظان صحت اور جنرل معلومات، یعنی کسی چیز کی بنیادی علم، اور جغرافیہ، آپ ان سے ان موضوعات کو حل کرتے وقت، ان موضوعات پر قلم اٹھاتے وقت کہ جن کا ان مضامین سے کوئی تعلق ہو، فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لہذا صحت یعنی اصول حفظان صحت یہ نظافت کے موضوع میں فائدہ مند ہے، اور بنیادی معلومات جنرل معلومات یہ چینی کی فیکٹری کے سلسلے میں مفید ہے، اور حیوان و نباتات کے متعلق لکھنے کے وقت مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور جغرافیہ آپ کی مدد کرے گا سورج، نہروں اور سمندروں کے فوائد کے متعلق لکھتے وقت، اور تاریخ آپ کو آثار قدیمہ اور معاشرتی موضوعات پر لکھنے میں مدد کرے گا۔ فی الصحف والمجلات والکتب معلومات غزیرہ واسالیب حسنہ تستفیدها اذا عنیت بقراءتها، فیجب ان توجہ الیہا عنایۃ خاصہ لیؤثر ذلك فی انشاء۔ ہے صحف، صحیفۃ کی جمع ہے،
اس کے معنی ہے روزنامہ، اخبار، اور عموماً جو ڈیلی نکلے اس کو صحیفہ کہتے ہیں، جو اسبوعیہ ہفتہ واری نکلے اس کو جریدہ کہتے ہیں، اور جو ماہنامہ کے طور پر نکلے اس کو مجلہ کہتے ہیں، اور جو 3 مہینے کے اندر نکلے اس کو فصلیہ کہتے ہیں۔ غزیرہ پہلے میں نے بتلایا ہے، غزور غزارتاً زیادہ ہونا، بہتات ہونا۔ عنیہ بقدا کسی چیز پر دھیان دینا، توجہ دینا، اہتمام کرنا۔ عنیہ بقدا یعنا عنایتاً کسی چیز پر توجہ دینا، دھیان دینا۔ ایک لفظ وجہ، وجہ احد الشیء الی احد، وجہ احد الشیء الی احد، کسی کا کسی کے پاس کوئی چیز بھیجنا، کسی کا کسی کے پاس کوئی چیز بھیجنا۔ توجیہ العنایہ اس کا معنی ہوتا ہے دھیان دینا، توجیہ العنایہ الی کتاب یا الی شیء دھیان دینا، اور توجیہ الکلمہ الی احد اس کا معنی ہے تقریر کرنا کسی کے سامنے، اور توجیہ تعلیمات، توجیہ التعلیمات اس کا معنی ہوگا ہدایت جاری کرنا، توجیہ التعلیمات ہدایات جاری کرنا۔ اثر شیء فی کذا یؤثر تاثیراً، چیز میں اثر ڈالنا۔ تو چلیے اب ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اخباروں، مجلوں اور کتابوں کے اندر بہت سے معلومات اور خوبصورت اندازے بیان ہوا کرتے ہیں، آپ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ ان کو پڑھنے میں توجہ دیں، لہذا ضروری ہے کہ آپ يحسن أن تنشط للكتابة في بعض الموضوعات عند كل مناسبة تسنح لك، كرسالة لصديق أو وصف لرحلة قمت بها أو حفلة شهدتها۔ نشط إلى شيء أو لشيء ينشط نشاطا، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے لیے تیار رہنا، مستعد رہنا، چست رہنا، کسی چیز کے لیے تیار رہنا، مستعد رہنا، چست رہنا۔ سنح الشیء لأحد یسنح سنوحا، کوئی چیز سامنے آنا، ظاہر ہونا۔ اور قام احد بکدا اس کا معنی آتا ہے کام انجام دینا۔ شہد یشہد شہوداً، شہد یشہد شہوداً اس کا معنی آتا ہے حاضر ہونا۔ اس کے ایک بہت زیادہ تعبیر استعمال ہوتی ہے، شہد المکان کدا، شہد المکان کدا، نا جگہ میں کوئی کسی چیز کا نمودار ہونا، کسی چیز کا ظاہر ہونا، وقوع پذیر ہونا۔ جیسے شہدت المدینۃ حادثاً فظیعا، شہدت المدینۃ حادثاً فظیعا، شہر کے اندر خوفناک حادثہ پیش آیا۔ تو شہد المکان کذا اس کا معنی آتا ہے کسی جگہ کوئی چیز نمودار ہونا، ظاہر ہونا، کسی جگہ کسی چیز کا وقوع پذیر ہونا۔ اور شہید کا معنی حاضر ہونے کے بھی آتے ہیں، جیسے یہاں پر اس کا معنی ہے حاضر ہونا۔ تو چلیے اب اس کا بھی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ مناسب ہے کہ آپ کچھ موضوعات پر لکھنے کے لیے تیار رہیں، ہر ایسے موقع سے کہ جو آپ کو ملے، ہر ایسے موقع سے جو آپ کو ہاتھ آئے، جو آپ کو ملے، کچھ موضوعات پر لکھنے کے لیے آپ تیار رہیں، مستعد رہیں۔ جیسے دوست کو خط لکھنا، یا اس سفر کی کہ جسے آپ نے کیا ہے منظر کشی کرنا، یا اس جلسے کی منظر کشی کرنا جس میں آپ شریک ہوئے ہیں، یا اس جلسے کی منظر کشی کرنا جس میں آپ شریک ہوئے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس سے فائدہ پہنچ سکے۔